باب عزت الامام النساء، باب امام کا عورتوں کو واز کرنا، عزا واز کرنا عورتوں کو، و تعلیمہن اور ان کو تعلیم دینا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد عورتوں کو بھی سکھا سکتا ہے، یعنی صرف عورتوں کو، عورتوں اور مردوں کو تو سکھاتا ہی ہے لیکن الگ سے عورتوں کو بھی مرد پڑھا سکتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسا اسلام ہے کہ مرد بھی پڑھاتے ہیں، یہاں کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو یہاں اس کی دلیل آ رہی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطاء، کہتے ہیں میں نے عطا سے سنا، قال سمعت ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا رضی اللہ تعالی عنہم، قال وہ کہتے تھے اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. او قال عطاء، یا عطا نے کہا اشہد علی ابن عباس، کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں، یعنی یہ بات میں گواہی دے کے کہتا ہوں، یعنی اصرار کے ساتھ یہ تاکیداً بتاتا ہوں، یعنی یہ کوئی جھوٹی بات نہیں جو میں تم کو سنا رہا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے، ومعہ بلال، اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. فظن، تو انہوں نے سمجھا، کنہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا، انہو، کہ آپ نے لم یسمع، نہیں سنوایا، النساء، عورتوں کو، یعنی آپ نے ایک خطبہ دیا ہے اور آپ کو یہ گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، کیونکہ مسجد نبوی میں آپ کے ارد گرد مرد ہوتے تھے اور عورتیں ایک الگ علاقے میں ہوتی تھی، پیچھے والے حصے میں ہوتی تھی اور نسبتاً دور ہوتی تھی، ظاہر مائک نہیں ہوتا تھا اور بعض اوقات سینکڑوں کا مجمع ہوتا تھا، خصوصاً عیدوں پر. تو یوں لگتا ہے جیسے عید کا موقع تھا، جیسے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، تو اس پر زیادہ لوگ تھے، مرد بھی زیادہ تھے اور عورتیں بھی زیادہ، تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ میری بات عورتوں تک نہیں پہنچی، لہذا آپ نے کیا کیا؟ فوعظہن، ان کو بھی واز کیا، یعنی الگ طور پہ، وامرہن، اور ان کو اس واز میں حکم دیا، کس چیز کا؟ بالصدقۃ، صدقہ کرنے کا، یعنی اس واز کا موضوع کیا تھا؟ صدقہ کرنا. فجعلت المرأۃ، عورتوں پہ اتنا اثر ہوا کہ کرنے لگی ایک ایک عورت، تلقی، ڈال رہی تھی، یعنی شروع ہو گئی عورتیں ڈالنا، القرطہ، بالیاں، والخاتم، اور انگوٹھیاں، یعنی کوئی عورت اپنی انگوٹھی اتار کے پھینکتی، کوئی بالی اتار کے پھینکتی، یعنی اس طرح صدقہ خیرات کرنے لگی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں عورتیں زیور پہنتی تھی، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی روایات آئی ہیں کہ جس سے کچھ لوگوں نے اس بات پہ اصرار کرنا شروع کر دیا ہے کہ عورت کو زیور نہیں پہننا چاہیے، جبکہ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر پہننا ہی منع تھا تو وہ پہن کے ہی نہ آتی، اور آپ پہلے تو ان کو یہ منع کرتے کہ زیور پہننا بند کرو. خیر، تلقی القرط والخاتم، کہ وہ پھینک رہی تھی بالی اور انگوٹھی، یعنی کوئی بالی پھینکتی، کوئی انگوٹھی پھینکتی. وہ بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واز دیا، لیکن یہ بالیاں اور انگوٹھیاں کہاں پھینکی گئیں، کس نے سمیٹی، کس نے اٹھائیں؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یاخذ، لے رہے تھے، وصول کر رہے تھے، فی طرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے کنارے میں یا ایک کونے میں. یعنی عورتیں پھینک رہی تھی، کہاں پھینک رہی تھی؟ زمین پہ پھینک رہی تھی یا آسمان پہ؟ نہیں، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈال رہی تھی، اور بلال نے آگے کپڑے کے یعنی ایک کنارہ کیا ہوا تھا جس میں عورتیں رکھ رہی تھی. وقال اسماعیل عن ایوب، اور اسماعیل ایوب سے روایت کرتے ہیں، اسماعیل ابن الیہ مراد ہیں یہاں، عن عطاء، عطاء سے، وقال عن ابن عباس، اور انہوں نے کہا کہ ابن عباس سے، اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. یعنی یہ اوپر والی بات کی تصدیق یوں کی گئی کہ اس میں ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی.